رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ سلگتا ہوا موضوع اس سے ساری امت مسلمہ کے زخم رس رہا ہے، آج سے نہیں بلکہ 1948 کے اندر ارض مقدس میں ایک ناجائز ریاست کو قائم کر کے مغرب جس کی پشتی بانی کر رہا ہے، عرب کے دل میں اس کو اس طور پر بسایا گیا، اس نے فلسطینیوں کا جینا پہلے دن سے محال کر دیا۔ وہ ناجائز ریاست پھیلتی رہی، پھولتی رہی، اور وہاں کے جو آبائی باشندے تھے وہ سکڑتے رہے، وہ در بدر ہوتے رہے۔ کئی دفعہ ان کے اوپر قیامت آئی، ٹوٹی، برداشت کی، وہ دوبارہ آباد ہوئے، نئی امنگیں پیدا ہوئی، زندگی نئی طرح ان کے رگوں میں موجزن ہوئی، لیکن پھر ان کے اوپر آگ و خون کی ہولی برسنا شروع ہوئی۔ آج بھی وہ فلسطین ایسا زخم ہے کہ جسے نہ اگلا جا سکتا ہے، جسے نہ نگلا جا سکتا ہے۔ امت مسلمہ اس کے متعلق دائمی طور پر لمبی چادر تان کر سوئی ہوئی ہے، گویا کہ ستامن اسلامی ممالک کی اس وقت عالم انسانیت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے کہ مسلمان بچوں کو کس طور پر مسلا جا رہا ہے، پھولوں کی زندگی کو کس طور پر گل کیا جا رہا ہے۔ کوئی انسانی حقوق والا، کوئی انسانیت کا پرچار کرنے والا، کوئی انسانیت کا داعی اعظم نہ مشرق سے ان کے حق میں کھڑا ہو رہا ہے، نہ مغرب سے ان کے حق میں کھڑا ہو رہا ہے، اس طور پر کہ مضبوط توانا آواز ان کی بن سکے، ان کو اس ظلم، بربریت، جبر اور تشدد سے نکال سکے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر احسن عزیز شہید رحمہ اللہ، جن کا تعلق میرپور آزاد کشمیر سے تھا، 12 اگست 2012 کے اندر جنہوں نے عین افطاری کے وقت اپنی مومنہ بیوی کے ساتھ شہادت کی موت کو چوم لیا، وہ اس راہ کے مسافر تھے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا درد ان کے سینہ کے اندر پوست تھا، گویا کہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق تھے کہ مسلمان وہی ہے جس کے ایک عضو میں درد ہو تو جس طرح پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ مسلمان کی مثال ایسے ہی ہے کہ مغرب کے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو مشرق کے مسلمان کو بھی اس تکلیف کا احساس ہوگا، لیکن آج وہ احساس ہم سے نکل گیا۔ احسن عزیز شہید نے جب فلسطینی طبیب شیخ یاسین رحمہ اللہ کے بعد عبدالعزیز رنتیسی شہید رحمہ اللہ ہوئے تھے، جس نے عمر بھر جسموں کی جراحی کے بجائے روحوں کے معالجے کو ترجیح دی تھی، جس نے طاغوت سے کسی بھی قسم کی مسالت سے انکار کر دیا، اس کا آتش دان قلب امت کے غم میں جلتا ہی رہا، یہاں تک کہ جب ایک امریکی ساختہ اپاچی ہیلی کاپٹر نے اسے بجایا تو اس وقت تک یہ آگ لاکھوں ہی سینوں میں منتقل ہو چکی تھی۔ یہ نظم رنتیسی سمیت ملت کے ان سب طبیبوں کے لیے ہدیہ محبت ہے جو وفائے عہد جانتے ہیں۔ اس کے متعلق احسن عزیز شہید رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ رفو گری ہی گلوں کی جب اپنی خو ٹھہری، رفو گری ہی گلوں کی جب اپنی خو ٹھہری، اور اب ساتھ دعائیں ہیں سارے گلشن کی، یہ ہم سے ہو نہیں سکتا کبھی بھی جیتے جی، کہ زخم جیلنے والوں پر نہ نگاہ ڈالیں کہ رسم و راہ محبت کے غم مٹا ڈالیں، شہید ہو چکے ہیں جو میں انہیں بلا ڈالیں، بدل کے راستے ان سے نئی طرح ڈالیں، میرے شہید بے وفا نہ تھے، کسی بھی تاجور کے تاج کی ضیا نہ تھے، نہیں وہ اجنبی کے جو مالک کا انتخاب رہے، کسی یتیم بے ردا کی ایک ندا کے ستم کشوں کے حق میں پیشہ عذاب رہے، انکسار مستضعفین کی خاطر کڑکتی دھوپ میں بھی صورت صحاب رہے، ہمارے دین کی حفاظت کے واسطے اپنے جنہوں نے زاویہ نگاہ کے بدل ڈالے، کہیں رکی نہیں ذلت کے موڑ سے پہلے، کہیں رکی نہیں ذلت کے موڑ سے پہلے، کہ رخ انہوں نے جس سپاہ کے بدل ڈالے، اب اس قلم کی روشنائی ہے زبان کی، میرا نشتر یہ مسیحائی پاسبان کی، یہ ساری شعلہ نوائی بھی ترجمان ان کی، یہ ساری شعلہ نوائی بھی ترجمان کی،
جو خون دل سے دیے رات بھر جلاتے رہے خاموش مگر حشر اٹھاتے رہے، پھر ان کی یاد کے جگنوں پچھلے پہروں میں ہمیں جگاتے رہے، جگمگاتے رہے، بجھے ہوئے دلوں میں شعلہ رجا بن کے، اٹھے ہوئے کئی ہاتھوں کی ایک دعا بن کر۔ دوسری نظم ان کی، کہیں وہ دن نہ آ جائے تم اپنی دوربین آنکھوں سے ان اغیار کا چہرہ نہیں، چہروں پر پھیلی مسکراہٹ بھی نہیں، بلکہ حسیس مسکراہٹ کے عقب میں دوستی کی دلدلوں میں تیرتے سانپوں کو دیکھو، دوستی کے دلدلوں میں تیرتے سانپوں کو دیکھو، وگرنہ تم ان کے مرمری ہاتھوں میں گلدستے نہیں، گلدستہ رنگی میں لپٹے سرخ نیلے پھول تارے ہی نہیں، گلدستہ رنگی میں لپٹے سرخ نیلے پھول تارے ہی نہیں، بلکہ ذرا ان پتیوں سے پھوٹتی ایک بوئے قاتل کو بھی دیکھو، ذرا ان پتیوں سے پھوٹتی بوئے قاتل کو بھی تو سونگو، کبھی ان ناریوں کی بھی زباں سمجھو، وگرنہ قربتوں کے اس سفر میں دن وہ آئے گا، گئی تاریخ کا چکر پلٹ کر گم جائے گا، بدیسی لوگ ہوں گے اور کتابی صورتوں کے ہر ورق پر صرف ہم اور ہم لکھا ہوگا، مسلمان کے نوشتے میں کلام غم لکھا ہوگا، مسلمان کے نوشتے میں کلام غم لکھا ہوگا، شہر کی ان فصیلوں پر نیا پرچم لگا ہوگا، پتہ تم دوستوں کا پوچھتے رہ جاؤ گے ہر سو، پتہ تم پوچھتے دوستوں کا رہ جاؤ گے ہر سو، مگر تاریخ کا کاتب قلم تک کھو چکا ہوگا، آج فلسطین کا بچہ، آج فلسطین کا جوان، آج فلسطین کا بوڑھا کسی ایسے نوجوان کی آمد کا منتظر ہے کہ جس کے دل کے اندر وہ جذبہ موجزن ہو جائے، جس کے اندر وہ جذبات اور احساسات جاگ جائیں جو معاشرے سے کٹ جائے، جو امت مسلمہ سے بغاوت کر دے، اور وقت کے فرعونوں سے جو فرعونیت کے اوپر آئے ہیں، جو فرعونی لہجہ کے اندر بات کر رہے ہیں، جو فرعونی لہجہ کے اندر ان کا انداز تکلم سامنے آ رہا ہے، جو فرعونی لہجہ کے اندر ان کے پشتی بان بنے ہوئے ہیں، ان کے مقابل آ جائے، یا جان سے گزر جائے یا اس ظلم کو مٹا کر رکھ دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ فرمایا مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، اللہ کے محبوب ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روک دینا، یہی اس کی مدد ہے۔ آج امت مسلمہ کے 57 اسلامی ممالک سے فلسطین والے یہی امید رکھ رہے ہیں کہ جہاں امت مسلمہ اٹھے، جاگے، دوبارہ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے بزور بازو روک دے، اس سے اس کی توانائی کو چھین کر رکھ دے، اس کے ہتھیاروں کو کند کر کے رکھ دے، یا جان سے گزر جائے یا اس ظلم کو ہمیشہ کے لیے مٹا کے رکھ دے۔ کاش احسن عزیز شہید رحمہ اللہ نے جو نوحہ پڑھا ہے، جو نوحہ گری کی ہے، وہ کسی دل کے اندر وہ جذبہ موجزن کر دے کہ وہ شعلہ جوالہ بن کر ان کی طاقت کو توانا کرنے کے لیے، ان کو اس ظلم سے بچانے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ امت مسلمہ کے اوپر قرض ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس قرض کو ادا کرنے کے لیے کیا صرف حماس کے نوجوان ہی اکیلے قربانیاں دیتے رہیں گے، فلسطین کے معصوم بچے مسلتے رہیں گے، وہاں کے نوجوان، وہاں کے بوڑھے اذیتیں برداشت کرتے رہیں گے، یا امت مسلمہ کے نوجوان کے اندر بھی جذبہ بیدار ہوگا کہ وہ صرف باتوں سے آگے نکل کر کوئی عملی اقدام بھی اٹھائے گا، امت مسلمہ کی سپاہ، امت مسلمہ کے ہتھیار، امت مسلمہ کے وسائل ان مستضعفین کی مدد کے لیے کام آئیں گے۔ اللہ ان کا حامی و ناصر کوئی پیدا کرے گا۔ یہ امت مسلمہ کا امتحان ہے۔ آئیے اپنے حصہ کے مطابق اس امتحان کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اپنا حصہ ڈالتے جائیں۔ جو جس قدر
حصہ ڈال سکتا ہے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، آواز کے اعتبار سے، ان مغالطوں کو دور کرنے کے اعتبار سے یہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ ضرور حصہ ڈالے اور ان کا معاون بن جائے، وگرنہ کہیں ہم بھی ظالم کے ساتھ روز محشر میں ظالم بنا کر نہ کھڑے کر دیے جائیں، جس دن نہ مال کام آئے، جس دن نہ اولاد کام آئے، جس دن نہ عہدہ کام آئے، جس دن نہ سپاہ کام آئے، جس دن تنے تنہا کوئی معاون نہ بن سکے گا، اس رب العالمین کے دربار میں لمن الملک اليوم کا جب صدا لگے گی تو ہر آدمی یہی چاہے گا کہ کاش میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، کاش میں ظالم کے سامنے سینہ سپر کر لیتا، لیکن اس کاش سے پہلے آج وقت ہے، آئیے ان کے ساتھ عملی طور پر جس درجہ میں کوئی شامل ہو سکتا ہے اپنے حصہ ڈالیں اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کو سمیٹ لیں۔